گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بھیجنا۔ ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عصر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہے اور میرا موضوع بھی ذہن میں ہوگا۔ میرا موضوع ہے انسانیت۔ انسان کے اندر کچھ فطرتیں ہوتی ہیں اور کچھ عادتیں ہوتی ہیں۔ جو عادتیں ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، جو آدمی میں پڑ جاتی ہیں۔ فطرت وہ ہے جو اس کا نیچر اس کو دیتا ہے اور اس کی فطرت اس کو دیتی۔ فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس میں رنگ و نسل، خاندان، علاقے کی کوئی قید نہیں۔ فطرت کے تمام تقاضے ہر انسان کے اندر موجود ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کی فطرت کا جز ہیں اس کے اوپر کسی مذہب کو حق نہیں ہے کہ پابندی لگائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری عادتوں پر تو مذہب روک لگا سکتا ہے، مگر ہماری فطرت پر مذہب روک نہیں لگا سکتا۔ یعنی مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب نہ پیو، اس لیے کہ شراب ایک عادت ہے، لیکن مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی نہ پیو، اس لیے کہ پیاس لگنا فطرت ہے۔ مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی عادت ہے حرام خوری۔
مال خدا کھا جانا، مال رسول کھا جانا، مال امام کھا جانا، اپنے بھائی کا مال کھا جانا، اپنے عزیز یا دوست کا مال کھا جانا، تو اسلام اس کو تو منع کر سکتا ہے کہ رزق حرام سے بچو، لیکن اسلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ کھانا کھانا جو ہے وہ فطرت ہے۔ مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ روزہ رکھو، تو حق ہے، خالق ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزے میں تمہیں بھوک نہ لگنا پائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھوک تو لگے گی، بھوک تو لگے گی، آپ برداشت کرو تھوڑی دیر بھوک غروب آفتاب تک، اس کے بعد کھانا۔ مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ طواف کعبہ کرو، 55 ڈگری سی میں کرو، آگ اگل رہا ہو آفتاب، کرو طواف کعبہ۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ طواف کے دوران تمہیں پسینہ نہ آئے، اگر پسینے کا ایک قطرہ بھی نکل آیا طواف میں تو پھر سے طواف کرو۔ کیوں؟ پسینہ نکلنا فطرت ہے، لہذا اس کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی۔ یہ انسانیت کی فطرت کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ مذہب کے نام پر فطرت پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رونا حرام ہے۔ دیکھیے، رونا عادت نہیں ہے، رونے کا تعلق کسی کے مرنے سے بھی نہیں ہے، یہ بھی واضح رہے۔ رونے کا تعلق جذبہ محبت سے ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک جز ہے جس کا نام ہے محبت۔ یہ محبت اگر فطرت انسانی میں نہ ہوتی تو آج دنیا ویران ہوتی۔ محبت ہی کی بنیاد پر ماں بچے کو پالتی ہے، ورنہ ایک چھوٹے سے بچے کو پالنا بہت مشکل کام ہے۔ فرمایا ہم نے محبت ہی کی بنیاد پر باپ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اولادوں کے لیے پیسہ پیدا کرتا ہے۔ محبت، وطن کی محبت، اولاد کی محبت، گھر کی محبت، خاندان کی محبت، مذہب کی محبت، ایمان کی محبت، عقیدے کی محبت، اہل بیت کی محبت، سمجھے؟ ہر چیز کی تہ میں محبت کی کار فرمائی ہے۔ تو محبت جو ہے وہ انسان کا ایک جذبہ ہے اندرونی، جو اللہ اس کو دے کے پیدا کرتا ہے، جو اللہ اس کو دے کے پیدا کرتا ہے، وہ بعد میں نہیں آتا، اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ لے کے محبت پیدا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ، چند مہینے کا، 3-4 مہینے کا بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے، ہر ایک کی گود میں روتا ہے، ماں کی گود میں جا کے چپ ہو جاتا ہے۔ یہ ایکسپلین نہیں کر پاتا ہے، مگر خاموشی سے بتاتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ فرمایا ہم نے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، یہ محبت آدمی فطرت میں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزوں کا تعلق محبت سے ہے، پرورش اولاد کا تعلق محبت سے ہے، روٹی روزی کمانے کا تعلق محبت سے ہے، مذہبی امور کی انجام دہی کا تعلق محبت سے ہے۔ ہر چیز کے اندر محبت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو رونے کا تعلق بھی محبت سے ہے، اور ہنسنے کا تعلق بھی محبت سے ہے۔ خوشی اور غم، یہ 2 جذبے ہیں انسان کے اندر، ان دونوں جذبوں کا رشتہ جو ہے وہ جا کے محبت سے جڑ جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے، آپ کے کسی عزیز کو کوئی بہت بڑا عہدہ مل گیا، ان کا بڑی خوشی ہوئی۔ یہ خوشی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت تھی، وہ اس مرتبے تک پہنچا، اس لیے خوشی ہوئی۔ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو بہت غم ہوا،
یہ غم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ محبت ہے. تو آنسو جو ہے وہ محبت کی دین ہے. آنسو جو ہے وہ محبت کی دین ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے دل میں چونکہ حسین کی محبت ہے لہذا واقعات کربلا سن کے آنسو نکلتے ہیں، یہ نکالے نہیں جاتے ہیں. نکالے نہیں جاتے ہیں، نکلتے ہیں. یہ زبان ہے، لینگویج ہے، اس کے اندر معنوں میں فرق ہو جاتا ہے. نکالا جانا اور ہے اور نکلنا اور ہے. آج کل بمبئی میں ہر ایک کو پسینہ بہت آ رہا ہے، اس لیے کہ ایسی گرمی شاید ہی کبھی پڑی ہو جیسی اب کی پڑ رہی ہے. تو پسینہ بہت آ رہا ہے. یہ آپ پسینہ بلاتے ہیں کہ خود بخود آتا ہے؟ پسینہ بلایا نہیں جاتا. جب گرمی میں دھوپ میں چلے تو پسینے پسینے ہو گئے، جب مجمع میں بیٹھے تو پسینے پسینے ہو گئے. معلوم پسینہ آتا ہے. تو پسینہ آنا کوئی چیز نہیں ہے، اصل مسئلہ گرمی ہے. گرمی کم ہو جائے پسینہ آنا بند ہو جائے گا. تو حسین پر رونا کوئی چیز نہیں ہے، اصل شے محبت ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے پڑھا میں نے جو کہتے ہیں رونا حرام ہے. اب اپنے لوگوں کے لیے بھی سن لیجئے. یہ باتیں کہتے ہیں آنسو کیا بخشوا دے گا؟ ایک آنسو بخشوائے گا کیسے؟ آنسو نہیں بخشوائے گا، محبت بخشوائے گی. تو عزیزان گرامی، انسانی فطرتیں جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اور ہیومن ویلیوز جو ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے رسول و آل رسول نے جو خدمتیں کی ہیں ان کو غور سے دیکھنا چاہیے. سرور کائنات نے انسانیت کو جو فروغ دیا ہے اور ان کی اولاد پاک نے انسانیت کی جو خدمتیں کی ہیں ان خدمتوں کو کے اجاگر کیے جانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ لوگوں کے دماغ میں اسلام کے تعلق سے جو تصورات ہیں وہ تصورات ختم ہو جائیں اور وہ چیزیں جو لوگوں کے دماغ میں اسلام کے خلاف ملوکیت و سلطنت نے بھر دی ہیں وہ نکل جائے. حضور نے اپنی زندگی میں 40 سال تک دنیا کے سامنے وہ اخلاق پیش کیا مذہب پیش کرنے سے پہلے کہ دنیا چیخ اٹھی کہ اس بد اخلاقی اور بد مزاجی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو اتنے عظیم اخلاق کا مالک ہو. آپ نے واقعات سنے ہوں گے، مجھے واقعات دہرانا نہیں ہے، ہزاروں دفعہ کے واقعات سنے ہوئے ہیں. ہم آج لوگوں کو مذہبوں کے خانے میں بانٹ کے ان کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں یا ان کو کم اہم سمجھتے ہیں. ہمارے رسول نے ایسا نہیں کیا. مشہور واقعہ بڑھیا کے سر پر کوڑا پھینکنے والا ہے. وہ بڑھیا مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم بڑھیا تھی اور بدتمیز بھی تھی، چلتے ہوئے آدمی کے سر پر کوڑا پھینکتی تھی، بدتمیز بھی تھی مگر تھی انسان. انسان تھی، جانور نہیں تھی، انسان تھی. تو اس کی عیادت کو چلے گئے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تمہارا دشمن صحیح لیکن لڑ بھڑ کے دوست نہ بناؤ.
طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنے کو بڑا نہ ثابت کرو، اخلاق کا مظاہرہ کر کے اپنے کو بڑا ثابت کرو۔ مدینے میں جب رسول کے پاس طاقت تھی، ایک شاعر بدتمیزی کے شعر کہتا تھا، ایک دن مسلمان اس کو پکڑ کے لے آئے کہ حضور یہ ہے جو بدتمیزی کرتا ہے آپ کی شان میں، کیا حکم ہے؟ کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ جب لوگ زبان کاٹنے بڑھے تو منع کر دیا، کہا تم نہیں، کاٹنا ہے تو کوئی کاٹ دے، کہا تم نہیں۔ علی سے کہا یا علی تم کاٹو۔ مولا علی اس کو مسجد سے باہر لے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اپنا اونٹ بھی اس کو ایک دے دیا، کہا جا بھاگ یا اپنے قبیلے میں چل۔ وہاں سے لوگ بکھرے ہوئے آئے، یا رسول اللہ علی نے آپ کی مخالفت کی۔ کہا کیا کر دیا؟ کہا وہ ہم تو پکڑ کے لائے تھے، علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ ڈالو، انہوں نے زبان بھی نہیں کاٹی، اپنا اونٹ دے کے بھگا دیا اسے۔ رسول پر کوئی وہ نہیں ہوا اثر کہ وہ ناراض ہوتے، مسکرائے، فرمایا میری بات کا مطلب تم نہیں سمجھے، علی سمجھے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، دیکھیے یہ تاریخی واقعہ ہے، ہسٹوریکل ہے، اس کے پیچھے ایک پورا قصیدہ ہے بیک گراؤنڈ میں، جو دوسرے دن وہ مسلمان ہوا ہے اور کہہ کے لایا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، وہ اس وقت مجھے پڑھنا نہیں ہے، کئی دفعہ یہاں پڑھ بھی چکا ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ علی پر رسول کو اعتماد کتنا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا مطلب یہ سمجھیں گے، تو اب رسول کا مطلب رسول کے بعد کون سمجھائے؟ صلوات بھیج دیں محمد عزیزان گرامی، انسانیت کے ویلوز کو سمجھیے کیا ہیں۔ لڑائیوں میں سرور کائنات نے ہیومن ویلوز کا خیال کیا ہے۔ جو لڑنے آیا ہے، اس جان لینے آیا ہے، ٹھیک ہے اس سے لڑیں گے، لیکن جو جان لینے نہیں آیا ہے اس سے لڑائی نہیں ہوگی، وہ امن میں رہے گا۔ مذہب انتر خیبر والے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کیے ہوئے تھے، روز قافلے لوٹ رہے ہیں، لوگ روز لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگ تباہی مچائے ہوئے ہیں، راستوں کو خطرناک بنائے ہوئے ہیں۔ مجبوراً رسول لشکر لے کے گئے اور جا کے ان کو زیر کیا۔ واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، جنگ خیبر کو سنانا نہیں۔ اور جب وہ زیر ہو گئے اور ان کا قلعہ فتح ہو گیا اور مرحب کی بہن گرفتار ہو کے آئیں، جو بعد میں ام المومنین صفیہ کہلائیں، ان کو اسلام کس نے سکھایا؟ کیسے مسلمان ہوئی یہ؟ جن کے سارے عزیزوں کو مسلمانوں نے مارا ہو، تو اسلام میں کیسے آ گئیں؟ صرف رسول کا اخلاق تھا جو اسلام میں لے آئے۔ جب صفیہ آئیں تو کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، یہ سردار کی بہن ہے، یہ عام قیدیوں میں سے نہیں ہے جو اس کو عام قیدیوں کے ساتھ بٹھایا گیا ہے، اس کو عزت سے الگ بٹھاؤ۔ پہلا اثر ہوا اس کے دماغ کے اوپر کہ اچھا دشمن کے ساتھ یہ سلوک بھی ہوتا ہے۔ اور جب قیدیوں سے الگ بٹھا دیا گیا تو کہا تم اپنے کو قیدی نہ سمجھو، تم قیدی نہیں ہو، تم جاؤ ہم سے لینا چاہو رقم بھی لے لو اور جیسی زندگی چاہو گزارو۔ مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام ود سورڈ؟ تلوار چمکتی ہے
مگر ہر ایک پر نہیں چمکتی ہے، جو تلوار چمکائے اس پر چمکتی ہے۔ اس چیز نے ان بیوی کے دل پر اتنا اثر کیا کہ نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ انہوں نے رسول اللہ کو میسج بھیجا کہ آپ نے اس دن کہا تھا کہ تو سردار کی بیٹی اور سردار کی بہن ہے۔ کہا ہاں مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا۔ کہا تو میں چاہتی ہوں بقیہ زندگی جو میری باقی ہے وہ سردار کی زوجہ بن کے گزاروں۔ لیا مجھے آپ اپنے عہد میں قبول فرمائیں۔ یہ تھی وہ بیوی جو تاریخ میں ام المومنین صفیہ کے نام سے لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ رسول کے اخلاق سے مسلمان ہوئی ہیں، اخلاق کی تلوار سے کاٹا ہے، لوہے کی تلوار سے نہیں۔ اور عزیزان گرامی میں پڑھ چکا ہوں یہاں مجھے یاد ہے، مگر لوہے کی تلوار بھی چلی ہے تو ہیومن ویلیوز کی حفاظت کر کے چلی ہے۔ انہی صفیہ کا بھائی مرب جب علی سے لڑنے آیا تلوار لے کے دوہرے اسلحے لگا کے، تو علی نے جھپٹ کے اس پر وار نہیں کر دیا، پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، یہ نہیں کروں گا۔ دوسری مرتبہ اس کے سامنے صلح کی پیشکش کی، نہ تم ہم سے لڑو نہ ہم تم سے لڑیں، کوئی جو قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر ہو ہم اپنے دین پر ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، میں لڑائی پہ آ گیا تو پلٹوں گا نہیں، لڑوں گا ضرور۔ تو اب تو لڑائی ٹھن گئی نا، اب ہوگی تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی دایا نے یا اس کی ماں نے بچپن میں اس نے خواب دیکھا تھا کہ شیر نے اس کو پھاڑ ڈالا ہے، تو وہ کاہنہ تھی، عورت تھی، ایسٹرولوجسٹ تھی، جس کو اس نے خواب بتایا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھ حیدر کے نام والے آدمی سے نہ لڑنا، نہیں تو مارا جائے گا۔ عرب میں مثل مشہور ہے کہ الحرب خدا، لڑائی دھوکے کا نام ہے۔ ساری دنیا میں علی مشہور تھے، اور خیبر میں بھی یہی شور تھا کہ علی لڑنے آئے ہیں۔ دایا نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، لڑنے جو آیا ہے اس کا نام علی ہے، تو اب لڑائی میں کوئی ڈر تو نہیں ہے نا۔ کیا کہنا میرے مولا کی شرافت کا کہ تلوار نکالنے سے پہلے اپنا نام بتا دیا۔ آپ تاریخ کے اندر مولا علی کا وہ شعر پڑھیے جو انہوں نے رجز میں پڑھا ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ سنا دیا کہ میں حیدر ہوں، یہ سمجھ کے لڑنا۔ بہرحال مرہم یہودی تھا مگر بہادر تھا، اس کی بہادری اس کی جان پر کھیل گئی، وہ حیدر سے لڑ گیا۔ ہمیں ان کی وہ لوگ ہماری سمجھ میں نہیں آتے جو نعرہ حیدری سے بھڑکنے لگتے ہیں۔ دیکھیے جو انسانی ضروریات ہے میں پہلے پڑھ چکا، جو نیچر ہے اس پر پابندی نہیں لگ سکتی، لہذا کھانا سب کے لیے ہوگا، کھائیں گے سب، اس کے اندر فرق نہیں رہے گا کہ کون کس مذہب کا ہے کون کس خاندان کا ہے۔
پانی سب پیئیں گے، اس کے اندر رنگ و نسل و مذہب و خاندان کا فرق نہیں رہے گا۔ لباس سب کے لیے چاہیے، گھر سب کے لیے چاہیے، دوا سب کے لیے چاہیے۔ سوچئے اسلام نے کیا 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 ہے۔ میں نے جھلکیاں دکھائی ہیں، میرے پاس وقت بھی کم ہے۔ یہ رسول کی حیات طیبہ تھی جس کی جھلکیاں میں نے دکھائی۔ اب آئیے علی کی حیات طیبہ سنیے۔ انسانیت پر علی کے احسان۔ صفین کی لڑائی میں، صفین کی لڑائی بھی اسی دریائے فرات کے کنارے ہوئی ہے۔ یہ تاریخی اعتبار سے آپ سن لیجئے، یہی فرات کا دریا بہتا ہوا ادھر سے آیا ہے کربلا تک۔ تو علی کے لشکر سے پہلے شام کا لشکر پہنچ گیا تھا وہاں، اور ان کی پرانی عادت پانی روکنے کی ہے۔ انہوں نے دریا پر پہرے بٹھا دیے۔ جب حضرت علی کا لشکر پہنچا تو ظاہر ہے کہ لشکر تھا پورا، اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو مولا علی کے لشکر والے پانی لینے دریا پر گئے، تو ان لوگوں نے پانی لینے سے روکا اور پانی لینے سے منع کیا۔ جب پانی لینے سے روکا تو مولا علی کے لشکر والے مولا علی کے خیمے کے پاس آئے اور انہوں نے آواز دی، التش التش التش۔ تو مولا خیمے سے نکلے، فرمایا کیا بات ہے؟ تا مولا دشمن کے لشکر نے دریا پر قبضہ کر لیا ہے، وہ ہمیں پانی نہیں لینے دے رہا۔ علی نے ایک جملہ فرمایا کہ گھاٹ چھین لو، گھاٹ چھین لو۔ یہ کہہ کے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی کے اس کہتے ہی حسن فوج کی ایک ٹکڑی لیے ہوئے گھاٹ کی طرف بڑھ گئے اور گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ ابھی قبضہ کیا ہی تھا کہ علی کے لشکر کے سردار مالک اشتر کے خیمے میں یہ خبر پہنچی کہ علی نے حکم دے دیا ہے گھاٹ چھین لو، اور حسن چلے گئے۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ مالک اتنا گھبرائے کہ انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر جو کاٹھی رکھی جاتی ہے وہ بھی نہیں رکھی، اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے دوڑے۔ ایک فوجی دستہ لیے ہوئے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے دوڑے۔ وہاں پہنچے تو امام حسن قبضہ کر چکے تھے۔ مالک نے ہاتھ جوڑے، کہا یا ابن رسول اللہ، ہم کاہے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کیوں چلے آئے؟ آپ واپس جائیے۔ خدا نہ کرے اگر آپ کو کوئی زخم آ جاتا تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، ہم ذلیل ہو جاتے دنیا میں۔ آپ سے کس نے کہہ دیا تھا آنے کے لیے؟ مالک نے ان کو ہاتھ جوڑ کے واپس کیا، اپنی فوجوں کا انتظام کیا۔ دشمن کو خبر ہوئی گھاٹ چھن گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ان کا سردار بالکل نہیں گھبرایا، ان کا سردار بالکل نہیں گھبرایا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ان سے چھین لو، اس نے یہ نہیں کہا ان سے چھین لو، اس لیے کہ وہ مزاج ساقی کوثر جانتا تھا۔ مالک ایک فوجی سردار تھے، علی تھے، تو گھبرایا نہیں، نہ نروس ہوا۔ انہیں
25-50 آدمیوں کو بلایا، تو کہا علی کے خیمے تک چلے جاؤ اور وہاں جا کے لطف چلاؤ، جب علی نکلیں گے تو کہنا آپ کا لشکر پانی نہیں دیتا، وہ پانی کھلوا دیں گے۔ تجویز کامیاب ہوئی، ان لوگوں نے جا کے چیخنا شروع کیا، علی خیمے سے نکلے گا، کیا ہوا گھاٹ تو تم چھین چکے ہو؟ کہا ہم آپ کے فوجی نہیں دشمن کے فوجی ہیں۔ کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا آپ کے لشکر والے پانی نہیں لینے دے رہے ہیں۔ علی نے حکم بھیجا کہ گھاٹ کسی کا نہیں رہے گا، گھاٹ سے دونوں پانی لیں گے۔ دیکھیے یہ ہے ہیومن ویلو، زندگی، پانی نہیں بند ہوگا دشمن پر بھی، چاہے ہمیں قتل کرے مگر پانی نہیں بند ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ اسی واقعے کی معراج تھی جو حور کو پانی پلایا گیا ہے۔ اب آئیے کھانا کھلانا، اتنا کھلایا انسانوں کو کھانا، اس گھر والوں نے فوڈ، غذا انسانی ضرورت ہے، انسانیت کی پکار ہے کھانا، خود فاقے کر کے کھلایا، خود جو کی روٹیاں کھا کے کھلایا، خود پیٹ پر پتھر باندھ کے کھلایا، اتنا کھلایا کہ قرآن بول اٹھا کہ وہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ قرآن نے کہیں پر ان کا مذہب واضح نہیں کیا کہ مسکین کس مذہب کا تھا، یتیم کون تھا، اسیر کون تھا، معلومہ انسانیت کو کھلا رہے تھے، قرآن میں آیت آ رہی تھی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، جو واقعات ہم فضائل میں بیان کرتے ہیں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ اس کے اندر انسان دوستی چھپی ہوئی ہے، انسان کی عزت نفس۔ ہیومن بینگ کے اندر اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے جس کا نام عزت نفس ہے، سیلف ریسپیکٹ۔ یہ کوئی مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے، یہ کسی ملک کا خاصہ نہیں ہے۔ آپ بالکل غریب و مفلس آدمی کو بھی اگر پھٹکار دیجئے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ ہر انسان ہے اور اس کے نفس کی ایک عزت، اس کی عزت پر ٹھوکر نہ ماریے، بھلے وہ آپ سے بدلہ نہ لے سکے، بھلے وہ آپ کو چیلنج نہ دے سکے، مگر انسانیت تڑپ جائے گی۔ اہل بیت کے گھرانے میں عزت نفس کا کتنا خیال رکھا گیا کہ گھر میں آئی ہوئی کنیز اتنی محترم ہو جائے کہ ایک دن وہ خدمت کرے اور جناب سیدہ آرام کریں، اور ایک دن جناب سیدہ خدمت کریں اور وہ آرام کریں۔ یہ واقعہ مجلسوں میں تو پڑھا جاتا ہے مگر فضائل معصومہ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو انسانیت سے جوڑ کے دیکھیے کہ دنیا میں جب غلام کو جانور سے بدتر سمجھتے تھے، انسانیت کی اس سے زیادہ عزت افزائی کیا ہوگی؟ غلام کے دماغ میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ وہ غلام ہے۔ آپ بہت بڑے سیٹ صحیح، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے کارخانے میں ہزاروں آدمی کام کرتے ہوں، آپ کسی آدمی سے کہہ دیجئے کہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا نوکر ہے، یہ وہ ہے آپ کا نوکر، مگر اس کے دل کو ٹھیس لگے گی۔ ہے تو ضرور آپ کا نوکر، لیکن 4 عزت دار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس صوفوں پر، ہم نے ہاں یہ ہمارا نوکر ہے، اسی کے منہ پر کہہ دیجیے، کیا بننا لے گا آپ کا؟ نوکری چھوڑ کے فاقے تھوڑی مرے گا۔
لیکن اگر آپ نے اسی جملے کو بدل کے کہہ دیا کہ یہ بھی ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، سب جانتے ہیں کہ اونر آپ ہیں، یہ بار بار اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہا یہ بھی ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو بات دیکھیے وہی ہے، کہنے کا انداز ہے۔ آپ غور فرمائیے اس بات کو، انسان کی عزت نفس یہ سمجھائیے کہ اسلام نے کتنے باریک گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑنے ہی سے فرصت نہیں پاتے جو ان چیزوں پر غور کریں۔ یہاں تو آستینیں الٹی ہوئی ہیں، دشمنی حیدر کرار چین لینے دے تو بات تو سمجھ میں آئے۔ مولا علی کا کرتا بہت بوسیدہ ہو گیا۔ پہلا مسئلہ تو خریداری کا اٹھا، 3-4 آدمی ساتھ میں ہیں اصحاب، مولا علی کرتا لینے گئے ہیں، ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری دکان سے تیسری دکان، تیسری دکان سے چوتھی دکان، کرتا نہیں لے رہے ہیں، کرتے دیکھتے ہیں واپس چلے آتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آخر میں لوگ تھک گئے، کہاں تک تو یہ کرتا لینا ہے، لے لی۔ آخر میں کسی نے پوچھ ہی لیا کہ مولا یہ آپ دکانوں دکانوں کرتا دیکھ رہے ہیں، خرید کیوں نہیں لیتے؟ کیا تم سمجھے ہی نہیں میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا میں چاہتا ہوں ایسا دکاندار ملے جو مجھے پہچانتا نہ ہو، تاکہ میرے عہدے کی وجہ سے میری قیمت میں بیجا رعایت نہ کرے۔ اور آخر میں مل گیا ہے جس کی اکھڑ لینگویج نے بتا دیا کہ پہچانتا نہیں ہے۔ بارگیننگ میں اس کے لہجے نے بتا دیا پہچاننا نہیں کون ہے، اسی سے خرید لیے 2 کرتے، ایک اچھا تھا، عمدہ تھا، مہنگا تھا، ایک سستا تھا۔ اب دونوں کرتے وہاں سے لے کے نکلے دکان سے، پھر سستا تھا، معمولی کپڑے کا تھا، وہ تو اپنے کندھے پر ڈال لیا کہ یہ ہم پہنیں گے، اور جو قیمتی تھا اچھا والا تھا وہ دے دیا غلام کو، قمبر کو کہ تم پہنو۔ اب دیکھیے یہ فضائل میں آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، میں جانتا ہوں کہ ہر آدمی کا سنا ہوا ہے، مگر اس کو جس اینگل سے میں کہہ رہا ہوں اس اینگل سے دیکھیے آپ۔ پھر حیرت ہوئی لوگوں کو، کیا یا علی کرتا بدل گیا ہے؟ آپ نے اپنا والا اس کو دے دیا، اس کا والا لے لیا۔ کیا نہیں بدلا نہیں ہے، میں نے سمجھ بوجھ کے دیا ہے، بدلا نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے اس کو دیا یہ کرتا۔ کیوں تعجب ہے؟ کیا آپ نے معمولی کرتا خود لے لیا، اچھا کرتا غلام کو دے دیا؟ ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا ہم غلام کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، ہم پھٹے آلو نہیں رکھتے اپنے غلام۔ کرتا تو پہنتا عمدہ، مگر جب تک اس کے پاس چلتا وہ کرتا اس کو احساس غلامی ستاتا رہتا، احساس غلامی ستاتا رہتا کہ یہ عمدہ کرتا میرے آقا نے اس لیے دیا ہے کہ میں غلام ہوں۔ قربان جائیے علی کے، عجب جملہ کہا، مسکرانے لگے کہ لگے میں بوڑھا ہوا کچھ بھی پہنوں، وہ جوان ہے، اس کے پہننے کے دن ہے، وہ جوان جہان آدمی ہے وہ پہنے، میرا کیا ہے، میں بوڑھا آدمی میں اپنے، یہ بھی میرے لیے ٹھیک ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہیں علی، انسانیت کے ویلوز کو اوپر اٹھانے والے، انسانیت کو فروغ دینے والے، انسانیت کی عظمت کو بلند کرنے والے۔ یہ پہچانیے علی کون ہے۔ غریبوں کے دروازے پر جا کے کھانا پہنچا رہے ہیں،
یتیموں کی مدد کر رہے ہیں اور انسانیت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دنیا کو دکھائیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو، اسکالرز کو، دانشوروں کو متوجہ کریں۔ مولا علی نے پورا دستور حکومت بنا کے دیا تھا مالک اشتر کو، جو نہج البلاغہ میں آپ کے خط کی شکل میں موجود، چھپا ہوا میٹر ہے، جس کا چاہے دیکھ لے، ہر گھر میں قریب قریب نہج البلاغہ، ترجمہ بھی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ پورا دستور حکومت دیا ہے۔ وہ دستور حکومت مجھے نہیں سنانا ہے اس وقت، نہ اس کے سنانے کا وقت ہی ہے۔ اس کے اندر سوسائٹی کے جتنے طبقے ہیں، جتنے کلاسز ہیں سوسائٹی کے، ہر ایک کے لیے وصیت کی ہے کہ ان کا یہ خیال رکھنا ہے، ان کا یہ خیال رکھنا ہے، ان کا یہ خیال رکھنا، ہر ایک کے لیے۔ وہ پڑھیے کبھی فرصت ہو۔ مجھے صرف اس میں سے ایک جملہ سنانا ہے جو میرے موضوع کے اندر آتا ہے، انسانیت کے موضوع کے اندر۔ مولا علی نے مالک کو خط لکھتے وقت یہ لکھا ہے کہ مالک، میں تمہیں ایک ایسے علاقے میں بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک اخ لک فی الدین، ایک وہ ہوں گے جو تمہارے مذہبی بھائی ہوں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ مذہبی بھائی یعنی مسلمان۔ اخ لک فی الدین، یا مذہب میں تمہارے بھائی ہوں گے، اور شبیہ لک فی الخلق، یا صورت و شکل میں تمہارے جیسے ہوں گے، یعنی جیسے تم انسان ہو ویسے وہ بھی انسان ہوں گے۔ لہذا جو مذہب میں تمہارے بھائی ہوں گے ان کا خیال مذہبی بنیاد پر رکھنا، اور جو صورت شکل میں تمہارے جیسے ہوں گے ان کا خیال انسانی بنیاد پر رکھنا۔ عزیزان گرامی، یہ مولا علی کا ارشاد آج بھی چمک رہا ہے تاریخ کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان ارشادات کو بھلائے بیٹھے ہیں اور ہم نے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ آج پھر میں چلتے چلتے کل کے لیے آپ کو عنوان دے کے جا رہا ہوں۔ آج وقت تمام ہوا، بات اسی منزل پر تمام ہوگی، لیکن کل کے لیے میں عنوان دے رہا ہوں آپ کو کہ جن حالات سے اسلام گزر رہا ہے اور جن حالات کا ملت مسلمہ شکار ہے، اور جو صورت اس وقت عالمی ہے، اس کے پیش نظر علماء اسلام کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے اور اسلامی دانشوروں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے اور اسلامی اسکالرز کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی تصویر دوسروں کے سامنے صاف کریں۔ وہ ہر چیز کو یہ کہہ کے نہ ٹال دیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا ہر چیز حکومت ہی کرے؟ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے محلے گندگی کا شکار ہیں، ہم میں اتنا سیوک سینس نہیں ہے کہ اپنے محلوں کو صاف رکھیں۔ سرکاری عملہ ہے تو صاف کرے، ہم دروازے ہی پر کوڑا ڈالیں گے، جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ نظافت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہم اپنے مسائل، دیکھیے معاف کیجیے گا یہ کڑوی باتیں ہیں، بری بھی لگتی ہیں، کیا اپنی شرعی عدالتوں میں اپنی فقہی طریقوں سے نہیں حل کر سکتے؟
جو طلاق کے مسئلے اور اس کے مسئلے لیے ہوئے کورٹ میں جاتے ہیں. آپ کا قانون شرع تو موجود ہے اور ہر مسلک کے علماء موجود ہیں فیصلہ دینے کے لیے. جو بھی ہیں آپ اپنے عالم سے جا کے پوچھیے، وہ عالم کے فیصلے پر عمل کیجیے. پہلی غلطی تو آپ ہی کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ مسئلے کو سلجھانے کے لیے اپنے عالم کے پاس جائیں، آپ سیدھی عدالت چلے جاتے ہیں. عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو آپ روتے ہیں کہ سول کورٹ میں ہمارے مداخلت ہو رہی ہے، پرسنل لا میں ہمارے انٹرفیئرنس ہو رہا ہے، حکومت ہمیں جینے نہیں دے گی. ارے آپ خود ہی جینا نہیں چاہتے. سوال یہ کہ آپ کی فقہ کیا نامکمل ہے جو آپ عدالت میں جاتے ہیں؟ یہ تو یہی فیصلہ کر دیجیے کہ دین رسول نامکمل ہے اور کورٹ مکمل ہے، لہذا وہاں جاتے ہیں. نامکمل کے پاس جانے سے کیا فائدہ؟ اور اگر مکمل ہے تو آپ کو اس پر بھروسہ نہیں. تو عزیزان گرامی، ہم جو کریں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا کرے وہ غلط ہے. یہ کون سی عادت ڈال لی ہے؟ یہ رونے بچے والی عادت کہاں تک چلے گی؟ کہ مٹھائی بھی دو تب بھی رو رہا ہے، بہلاؤ تب بھی رو رہا ہے، سڑک پہ لے جائے گھماؤ تب بھی رو رہا ہے، وہ راضی نہیں ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اندر سے بیمار ہے. یہ جو رویا کرتا ہے یہ مٹھائی اٹھائی کے لیے نہیں روتا، یہ بہانے بناتا ہے. یہ اندر سے بیمار ہے، اس کا علاج کرائیے باقاعدہ. جب ٹھیک ہو جائے گا تو نہیں رویا کرے گا. عزیزان گرامی، یہ دشمنی اہل بیت کی بیماری ایسی لگ گئی ہے. صلوات بھیج دیں محمد. آج ہماری یہ حالت ہے، ہم کیا بتائیں آپ سے؟ اب اتفاق نہیں ہے، پھوٹ پڑی ہوئی ہے. مسلمان ایک تو ہوں، ایک ہی نہیں ہے. کل میں آپ کو مسلمانوں کے ایک ہونے کا فارمولہ سناؤں گا اگر زندہ رہا، کہ مسلمان کیسے ایک ہو سکتے ہیں. اب آج تو موقع نہیں رہا، آج تو بس ختم ہو گیا. کل سناؤں گا کہ مسلمان کیسے ایک ہو سکتے. وہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، مگر جب نماز تمام ہو گئی تو محمود محمود ہے، ایاز ایاز. عزیزان گرامی، اتحاد کا منظر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھنا. یا حسین جون کے لاشے میں بیٹھتے، حسین جون کے لاشے میں بیٹھے ہیں. جون غلام تھے، حضرت ابوذر کے غلام. جب جناب ابوذر دنیا سے چلے گئے تو جون اسی در پہ آ گئے اور ہمیشہ یہیں رہے. عاشور کی رات بھی حسین نے ان سے کہا تم چلے جاؤ. کیا مولا زندگی بھر تو آپ کے یہاں پلے ہیں، اس وقت آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. خدا کرے ہمیں صحرائی درندے کھا جائیں اگر ہم جائیں تو. اور جب عاشورے کے دن اجازت لینے آئے تو پھر حسین نے منع کیا، جون تم تو ہمارے یہاں آرام کرنے آئے تھے، جان دینے تھوڑی آئے تھے. اجازت لینے کا طریقہ بھی عجب تھا. کہا مولا میں سمجھ گیا کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے، میرا رنگ کالا ہے نا.
میرا خاندان غیر مشہور ہے، میں غلام ہوں، کہتا آپ نہیں جاتے میرا نام شامل ہو؟ نہیں جون ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا جاؤ، جون چلے گئے، اور چوتھے امام کی روایت ہے کہ جب میں میتیں دفن کرنے آیا تو جون کی میت مہک رہی تھی، مشک و عنبر سے بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ حسین جہاں حبیب کی میت پہ گئے، زہیر کی میت پہ گئے، مسلم نے اوسجا کی میت پہ گئے، وہی جون کی میت پہ بھی گئے۔ ہماری جان نثار اس آقا پر جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے، کبھی دوستوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی عزیزوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی دل کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھائے۔ کربلا میں 70 لاشیں اٹھے، بس 2 لاشیں نہیں اٹھے، ایک علمدار کا لاشا نہیں اٹھا، ایک سردار کا لاشا نہیں اٹھا۔ علمدار کا لاشا نہر پر رہا، سردار کا لاشا نشیب میں رہا۔ شام غریبہ میں زینب گئیں، ارے بھیا کیا آرام کر رہے ہو؟